دیتے ہوئے جانور کے ساتھ جو رسی دیتا تھا، آج اگر جانور دے اور اگر رسی نہیں دیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب تک ابوبکر زندہ ہے اللہ کے دین میں، نبی کے دین میں کبھی جو ہے کمی نہیں آنے دوں گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو احسانات تھے، جو احسانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے، تو اس کے حوالے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میرے صحابہ کے مجھ پر جتنے احسانات ہیں، میں نے تمام کے احسانات کا بدلہ دنیا کے اندر چکا دیا ہے۔ جتنے بھی احسانات میرے صحابہ کے میرے اوپر ہیں، میں نے تمام صحابہ کے احسانات کو چکا دیا ہے۔ اگر کسی کے احسانات میرے اوپر باقی ہیں تو وہ میرا ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے ان کے دنیا کے اندر جو ہے ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو ہے احسانات کا بدلہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ تو علم کی وفات کا مرحلہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا مرحلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے وفات پا جاتے ہیں، سارا مدینہ غم سے بھرا ہوا ہے، سارے لوگ غم زدہ ہیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سہارا دیتے ہیں، صحابہ کرام کو سنبھالتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے کی گلی گلی روشن ہو گئی تھی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، تو مدینے کی گلی گلی تاریکی سے بھری ہوئی تھی۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے جو حوصلہ مند صحابی، لیکن ان کا صبر بھی جواب دے دیتا ہے، تلوار کو جو ہے لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا، اس قدر غصے میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے سے جو ہے ڈھانکا گیا تھا، کپڑا نکالا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور سیدھے مسجد نبوی جاتے ہیں۔ مسجد نبوی جا کر کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہ الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب تک جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا يموت، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندہ و جاوید رہنے والی ہے، اللہ رب العالمین کبھی جو ہے مرنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ تاریخی جملے کہے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت کرتے ہیں، وما محمد الا رسول، اے میرے ساتھیوں، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے جو ہے انبیاء آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ برادران اسلام، یہی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب صحابہ کرام جو ہے غم سے نڈھال ہیں، سارا مدینہ جو ہے غم سے بھرا ہوا ہے، اس وقت جو ہے سنبھالتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ وہی صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنے جذباتی تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النصر نازل کیا،
اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ رب العالمین کی فتح، جب اللہ رب العالمین کی نصرت، مدد اللہ تعالیٰ کی آئے گی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور جب تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ جوخ در جوخ، جماعت در جماعت اسلام میں آئیں گے، اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اے اللہ کے نبی تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، انہ کان توابا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت توبہ قبول کرنے والی ہے۔ سارے صحابہ خوش ہیں، سارے صحابہ خوش ہیں، مدینے کا ماحول خوش ہے، لیکن ایک ابو بکر ہیں، لیکن ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خوش ہونے کی بات ہے، لوگ جوخ در جوخ، جماعت در جماعت اسلام قبول کرنے والے ہیں، سارے دنیا کے اندر اسلام پھیلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بشارت دے رہا ہے اور تم رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم اس صورت کا ایک رخ دیکھ رہے ہو، لیکن میں ایک دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں، کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے نبی، جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ سوچ کر کے میں رو رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ دور اندیشی تھی۔